الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس دنیا میں نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ نبوت بھی اللہ کا انتظام ہے، ولایت بھی اللہ کا انتظام ہے۔ انسان کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت اگر نہ ہوتی تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ حیوان تو حیوان ہی ہے، انسان بھی حیوان ہو جاتا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو حیوان بنانا نہیں پسند فرمایا۔ انسان انسان رہے، حیوان حیوان رہے۔ تو جو نبی آئے وہ حیوانوں کے لیے نہیں آئے، انسانوں کے لیے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی ذات انسانوں کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے، حیوانوں کے لیے بھی، لیکن جہاں تک پڑھنے پڑھانے، لکھنے لکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کا کام ہے وہ انسانوں سے ہوتا ہے، حیوانوں سے نہیں ہوتا۔ نبیوں کا سلسلہ تو اللہ نے روک دیا، اللہ جانتا ہے کیوں روک دیا، اور یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ ولایت کا سلسلہ کیوں جاری رکھا۔
تو یہ امت جو آخری امت ہے، آخری پیغمبر کی امت، آخری کتاب کی امت، آخری کلمے کی امت، اس امت کو کلمہ بھی پڑھنا آنا چاہیے اور اللہ کا کلام بھی پڑھنا آنا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میں امتی ہوں، میں محمدی ہوں، میں مسلمان ہوں، تو پھر اس مسلمان کو قرآن بھی پڑھنا آنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسکٹ مسلمان کو قرآن پڑھنے آ جائے گا؟ جب تک کوئی پڑھانے والا موجود نہ ہو دوسرا آدمی پڑھے گا نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں سیکھنے والا بھی موجود ہے، سکھانے والا بھی۔ سیکھنے والے کو متعلم کہتے ہیں، سکھانے والے کو معلم کہتے ہیں۔ اور جہاں سکھایا جاتا ہے اس کو تعلیم گاہ کہتے ہیں۔ اس امت کے ہر دور میں، ہر صدی میں الحمدللہ اللہ نے سکھانے والوں کا انتظام کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان سکھانے والوں کی خدمت میں کتنے سیکھنے والے لوگ جاتے ہیں۔ سکھانے والے تو اپنی یونیورسٹی کھولے ہوئے ہیں، اپنی درسگاہ کے دروازے انہوں نے بند نہیں کیے، وہ کھول رکھے ہیں۔ سیکھنے والوں کا ہے کہ وہ وقت نکالیں اور جائیں۔ تو حضور اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن عالما، اگر آپ مومن ہیں تو پھر خوب پڑھنے والے آپ بن جائیں، جہالت سے آپ کا تعلق نہ ہو بلکہ ہدایت سے، علمیت سے آپ کا تعلق۔ آپ کے سینے میں خوب معلومات ہونی چاہیے جو خود آپ کی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہو، دوسرے انسانوں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ چونکہ معلومات میں نقصان دینے والی معلومات بھی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اگر دھوکہ بھی دیتا ہے تو علم سے ہی دھوکہ دیتا ہے، لوٹتا بھی ہے تو علم سے ہی لوٹتا ہے۔ تو آپ کی جو معلومات ہونی چاہیے وہ نفع بخش ہونی چاہیے۔ تو ایسی نفع بخش معلومات رکھنے والے کو عربی زبان میں عالم کہا جاتا ہے، جو قرآن شریف بھی اچھی طرح پڑھتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی وہ خوب پڑھتا ہے، لفظ حدیث سے بھی واقف ہے، معنی حدیث سے بھی وہ واقف ہے۔ نہ صرف واقف ہے بلکہ دوسروں کو بھی واقف کرواتا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں ایک عالم اپنی ذات میں عالم بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے۔
شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فرمایا گیا کہ ایک عالم جب اس دنیا سے آنکھ بند کر کے رخصت ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کی تفسیر بن جاتا ہے تو عالم ختم نہیں ہوتا، ایک عالم ختم ہو جاتا ہے. دراصل ایک عالم کی موت نہیں ہوتی، ایک عالم کی موت ہوتی ہے. اعلیٰ حضور نور جان نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا زمین سے. اب علم کے دنیا سے اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کتابیں تو رہیں گی، لغتیں بھی رہیں گی، لائبریریاں بھی رہیں گی، لیکن ان الفاظ کے معنی بتانے والے عالم موجود نہیں رہیں گے. اگر کتابوں سے کوئی عالم بن جاتا ہے تو پھر کوئی بھی آدمی جاہل نہیں رہتا، ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کتابیں پڑھ کے کوئی وکیل نہیں ہوتا. تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علماء زمین سے اٹھا لیے جائیں. علم کا اٹھ جانا گویا علماء کا اٹھ جانا ہے. تو اللہ پاک نے اس دنیا کو علماء سے خالی نہیں رکھا. لوگوں کو معلومات پہنچانے کے لیے صحیح شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، لاہوت، ناسوت، جبروت، ملکوت، یہ سب عالم بتانے کے لیے اللہ نے علماء کو اس سرزمین پر علم کی وراثت کے ساتھ باقی رکھا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب بتایا کہ عالموں کی نشانی کیا ہے. یقین عالموں کی بہت سی نشانی ہے، لیکن جو نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتائی ہے وہ نشانی یہ ہے کہ جو عالم ہوگا خدا سے ڈرتا ہوگا، اس کے اندر تقویٰ ہوگا، اس کے اندر خوف ہوگا، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا. عالم بھی ہو اور خدا سے نہ ڈرے، ایسا کرنے والا عالم نہیں ہو سکتا. تو عالم کی نشانی قرآن مجید کے اندر ہے خشیت، تقویٰ، پرہیزگاری. کہ عالم صرف الفاظ کا نہیں ہوتا ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل کا بھی عالم ہوتا ہے. صرف علم حاصل کر لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، علم پر عمل بھی چاہیے. قرآن مجید میں جہاں مومنوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر ہے، یہ تو علماء کی بات ہے.
جہاں ایمان والوں کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کا بھی ذکر فرمایا. صرف ایمان سے کام چلنے والا نہیں. جسم ہے تو جسم کی روح بھی ہونا چاہیے, تو پھر وہ آدمی زندہ ہے, نہیں ہے تو پھر وہ مردہ ہے. ایسے ہی جس عالم کے پاس علم ہے تو جسم ہے, اور روح ہے تو اس کی مطلب اس کا عمل بھی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ خالی جسم ہے. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ علم کا بھی اہتمام فرمایا, علماء کا بھی اہتمام فرمایا. اور اسی بات کی وضاحت و صراحت اعلیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری امت کے علماء اس زمین کے چراغ ہیں, چراغ زینت ہیں. زمین کو دیکھتے دیکھتے کبھی آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے. دیکھ کر آسمان پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو خالی نہیں چھوڑا, سادہ نہیں چھوڑا, بلینک نہیں چھوڑا, بلکہ اللہ نے اس آسمان میں ستارے ٹانکے, سورج کا گولا لگایا, چاند کا گولا لگایا. یہ ستارے جو بڑے بڑے ہیں زمین سے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں, ان گنت ہیں, بے شمار ہے. مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جس طریقے سے آسمان کو ستاروں سے زینت دی ہے, چمن کو پھول کے گلدستوں سے زینت دی ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو علماء سے زینت بخشی ہے کہ یہ زمین کے ستارے ہیں, ان سے روشنی شریعت کی, معرفت کی, طریقت کی, حقیقت کی دنیا والے حاصل کرتے ہیں. علماء کا طبقہ بیکار طبقہ نہیں ہے, کام کا طبقہ ہے, بے فائدہ نہیں ہے علماء کا وجود, بلکہ علماء کا وجود فائدے کے ساتھ ہے. پہلی صدی میں بھی عالم تھے, دوسری صدی میں بھی عالم ہوئے, ہزاروں لاکھوں علماء ہوئے. اس بات کی اور وضاحت اعلیٰ حضرت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمائی. کیا فرمائی کہ میری امت کے جو علماء ہیں, علماء حق, علماء ربانی, ڈرنے والے, عمل کرنے والے, سچ بولنے والے, حق بات کے لیے پھانسی کا پھندا قبول کرنے والے, صحیح صحیح فتویٰ اپنے قلم سے لکھنے والے, لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے والے, نہ کہ خارج کرنے والے. علماء کا کام لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے, اسلام سے خارج کرنا نہیں. اسلام میں جو داخل کرتے ہیں, دین میں داخل کرتے ہیں, دینداروں کی تعداد بڑھاتے ہیں, دینداروں کی تعداد گھٹاتے نہیں. ان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے جو بنی اسرائیل قوم کے انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا. بنی اسرائیل کے پیغمبر ٹھوکروں میں مردوں کو زندہ کر, بنی اسرائیل کے پیغمبر خود بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے کہ بے جان جسم جاندار ہو جاتا تھا. بنی اسرائیل کے علماء
کتاب اللہ پر فتویٰ دینے والے ہوتے. بنی اسرائیل کے علماء کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہوتے. بنی اسرائیل کے علماء سچائی کا پیغام دینے والے ہوتے تھے. بنی اسرائیل کے علماء متفرق لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے والے ہوتے تھے. ان کا کام جمع کرنا ہوتا تھا، ان کا کام تفریق کرنا نہیں ہوتا تھا. بنی اسرائیل کے علماء جن کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں دی ہے، ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو مسئلہ بتائیں، نہ کہ مسئلہ بنائیں. عالم کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہوتا. مسئلہ بتانا عالم کا فرض ہے، مسئلہ بنانا عالم کا فرض نہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا مسئلے ختم کرنا ہے، مسئلے پیدا کرنا نہیں. ہر دور میں، ہر صدی میں، مکے میں، مدینے میں، عراق میں، مصر میں، یمن میں، عدن میں، ہر جگہ علماء پیدا ہوئے. ہر جگہ انہوں نے علم کی خدمت کی. زمین کی رجسٹری ہوتی ہے، عالموں کی رجسٹری نہیں ہوتی. عالم سب کے عالم ہوتا ہے، پوری امت کے عالم ہوتا ہے. یہ میرے عالم صاحب، یہ میرے عالم صاحب، یہ میرے عالم صاحب نہیں کہہ سکتے. یہ میرا گھر کہہ سکتے ہیں آپ. زمین کی رجسٹری، گھر کی رجسٹری ہوتی ہے، عالم کی رجسٹری نہیں ہوتی. عالم ساری امت کے لیے ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، محدود نہیں ہوتا. ایک علاقے کا، ایک شہر کا، ایک بستی کا نہیں ہوتا. علماء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے علماء فرمایا کرتا ہے، میری امت کے علماء. تو یہ سب جتنے ہیں پوری امت کے علماء، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سے محبت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ 1300 سال پہلے امام عشق و محبت جنہوں نے فتوے اور تقوی کا دونوں جھنڈا بلند کیا، وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ. صحابہ کے چاہنے والے، خلفائے راشدین کے چاہنے والے، سنت کے چاہنے والے، اسے کہتے ہیں انہیں امام اہل سنت، سنتوں کے پھیلانے والے. امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شارٹ کر کے امام شافعی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے امام ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے امام. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہمارے امام. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے امام. امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے امام ہیں. غوث اعظم کا فیضان حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے امام ہیں. اگر کوئی فیضان غوث اعظم پانا چاہتا ہے اور فیضان غوث اعظم سے اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے تو پہاڑی شریف چلی جائے. یہ بابا صاحب کون ہیں؟ غوث اعظم کے خلیفہ ہیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ. کہاں سے آئے؟ عراق سے. اب آئے عراق سے تو کوئی دھندا کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے؟ کوئی اپنی دکان کا شو روم برانچ قائم کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں. یہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لے کر آئے.
ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ 700 سال ہو گیا تو 700 سال جہاں آئے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے ان کی سوانح حیات پڑھی، کبھی ان کی بایوگرافی پڑھی، کبھی سوچا کہ آخر یہ بابا شرف الدین کون ہے، کیوں آئے یہاں پر، کیا کام کرنے کے لیے آئے؟ کیا ان کا کوئی رشتے دار، ریلیٹیو، خاندان والے یہاں رہتے تھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں رہتے تھے۔ ہندوستان سے ان کا کوئی سمبند، کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی خاندان والے نہیں تھے۔ آئے تھے کس لیے؟ صرف اعلاء کلمت اللہ، یہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، جو قرآن جزدانوں کے اندر، جہیز کے ڈبوں کے اندر بند ہیں، تاخچوں میں رکھے ہوئے ہیں، بہترین جزدانوں میں بند ہیں، نکال کے کھولنے لگائے اور ان کو پڑھنے لگائے کہ یہ چیز جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ پڑھنے کے لیے قرآن پڑھو۔ قرآن ان کا نعرہ تھا قرآن پڑھو، ان کا نعرہ تھا درود پڑھو، ان کا نعرہ تھا سلام پڑھو، ان کا نعرہ تھا نماز پڑھو، ان کا نعرہ تھا زکات ادا کرو، ان کا نعرہ تھا اپنے بھائی کا حق دباؤ نہیں، اپنے بھائی کا حق اس کو دے دو، بہن کا حق دباؤ نہیں، بہن کا حق بہن کو دے دو، ماں باپ کی بھی عزت کرو، اپنے رسول کی بھی عزت کرو۔ الحمدللہ ایسے علماء ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر قصبے میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر شیخ الاسلام، مبلغ اسلام، داعی اسلام، ناشر سنت، مبلغ ملت حضرت الشاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا۔ آپ کا تعلق خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خاندان سے ہے، اور آپ کے 40ویں پوتے ہوتے ہیں، شجرہ موجود ہے، فیملی ٹری جسے کہا جاتا ہے، جسے شجرہ کہا جاتا ہے، در اصل ہے وہ شجرہ، شجر سے، شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو، درخت کی جیسے شاخیں نکلتی ہیں اسی کو کہتے ہیں شجرہ۔ ایک خاندان ہوتا ہے، صدر خاندان، پھر اس کی شاخیں نکل جاتی، پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، پھر اس کی شاخ، پھر ان کی شاخ، پھر ان کی شاخ، یہ ہوتا ہے فیملی ٹری، شجرہ۔ وہ شجرہ رکھنے والے 40ویں پشت میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکن حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے بھیجا۔ تو الحمدللہ ہم پہلے مدینے والے ہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے، پہلے ہم مدینے والے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے ہم کون ہیں تو ہم کیا کہیں؟ مدینے والے، ہم مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدینے کے چاہنے والے، مدینے سے فیض علم حاصل کرنے والے، مدینے کے انوار و برکات میں دن رات گزارنے والے، مدینے سے ملی ہوئی کتاب پڑھنے والے، مدنی کلمہ پڑھنے والے، دوسروں کو کلمہ پڑھانے، تو ہم پہلے مدینے والے۔ اپنے پہلے مرکز کو سمجھے کہ مرکز اصلی کیا ہے ہمارا، وہاں سے تعلق تھا شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگرچہ کہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، ہجرت کے بعد اللہ کے حکم سے مکہ شریف چھوڑ کے آتے، مدینہ میں رہتے تھے۔ کہیں اگر گئے بھی تو پھر آدمی اپنے وطن کو واپس آ جاتا ہے۔
مختلف مقامات پر گئے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ضرورتوں کے تحت گئے، لیکن پھر واپس مدینہ آ گئے۔ مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں مسند خلافت پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے، نماز بھی وہی پڑھا کرتے تھے اور دعا کہا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ پاک، مدینے میں رہتا تو ہوں میں، لیکن مجھے مدینے میں موت عطا فرمانا۔ مدینے میں رہنے کے باوجود یہ دعا کرتے، مدینے میں رہتے تھے اس کے باوجود یہ دعا کرتے، اے اللہ میری زندگی جیسے مدینے میں ہو ویسے ہی میرا آخری وقت بھی مدینے میں ہو۔ تو ظاہر ہے جو بات دادا جان میں آتی ہے وہی پوتے میں بھی آتی ہے، اور وہاں سے آپ کی شاخیں پھوٹی، خاندان بڑھا، آگے چلا، مختلف دنیا کے ملکوں میں آیا، وہاں سے ہوتے ہوتے دکن بھی آیا۔ تو دادا جان نے جو دعا کی تھی، اے اللہ مدینے میں مجھے آخری سانس عطا فرمانا، ان کے پوتے نے بھی یہاں سے جو ارادہ کیا کہ اے لوگوں میں اب جا رہا ہوں جہاں کے لیے میرے دادا جان نے دعا کی، یعنی مدینے جا رہا، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ اب پوری زندگی مدینے میں ہی گزار دوں گا جیسے میرے دادا جان نے گزارا۔ فاروقی ایمان، فاروقی جذبہ، فاروقی تیور یہ کوئی لا نہیں سکتا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ مدینہ شریف میں ہجرت کر کے چلے گئے کہ اب مدینہ شریف سے واپس نہیں آؤں گا۔ کیوں کہ ہیں چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو بھون مدینے میں، اور خاک طیبہ کر دو کفن مجھ کو کر دو دفن مدینے۔ یہ آرزو، یہ خواہش سے تمنا لے کے گئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 40ویں پوترے، وہاں جا کے 3 سال رہے مدینہ شریف، کتابیں لکھتے رہے، درود پڑھتے رہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہ روزے کی بھی زیارت کرتے رہے۔ اللہ نے کرم کیا تو روزے کے اندر جو ہے ان کی بھی زیارت کرتے رہے۔ کوئی کسی مکان کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، آپ مجھے کس مکان کی زیارت کرنے جا رہے ہیں؟ مکان کی زیارت نہیں کرنے جا رہا ہوں، مکان میں جو مکین رہتا ہے اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو گنبد خضرا کی زیارت بھی کرنے گئے تھے آپ، اور گنبد خضرا میں جو آرام فرما رہے ہیں ان کی بھی زیارت کرنے گئے۔ اسی لیے اس جامع مسجد سکندرآباد کے اندر جو حج کیمپ ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نام ہے حج و زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج و زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی، آپ کے چشم مبارک، آپ کے روضہ اقدس سے اپنی آنکھوں کو منور کرنا، یہ خاص مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال اس ارادے سے آپ وہاں چلے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتی کے اس نیک ارادے کا خیال فرماتے ہوئے دیدار عطا فرمایا، کہا کہ ہجرت قبول ہے، انوار اللہ، تم بدن سے تو دور ہو جاؤ گے لیکن ہمارے نور سے دور نہیں ہو، جاؤ یہاں سے دکن میں دین کا کام کرنا ہے، دین کو پھیلاؤ، سنت کو پھیلاؤ۔ سنت کو آپ نے پھیلایا، خود بھی اس پر عمل کیا، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں امام اہل سنت، سنیوں کے امام، سنی مسلمانوں کے
امام وہ ہیں شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ۔ کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں میں جان دینے کے لیے آیا، میں تو مدینے کا حصہ بن جانے کے لیے آیا تھا، یا رسول اللہ میں تو آپ کے دیدار کرنے کے لیے آیا تھا، دیدار ہو گیا، اب وہاں دین کا کام کرنا ہے۔ تو یہ علماء کرام دین کا کام کرتے ہیں، دنیا کا کام نہیں کرتے۔ جو دین کا کام کرتا ہے وہ دیندار کہلاتا ہے۔ دنیا داروں سے ملتی ہے اور دین دینداروں سے ملتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین پر شیخ الاسلام الشاہ محمد انوار اللہ فاروقی چشتی صابری رفاعی نور اللہ مرقدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے یہاں تشریف لائے دوبارہ، اور اپنا فیض قیامت تک جاری و ساری رکھنے کے لیے مرکز اہل سنت جامع نظامیہ کو قائم فرمایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا کہ گزری ہوئی 5 صدیوں میں، 5 سنچریوں میں، 500 سال میں ایسا مقام اللہ تعالی چنندہ ہستیوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سلطنت آصف جاہی کی 3 نسلوں کو پڑھا۔ اعلیٰ حضرت نواب میر محبوب علی خان بہادر 6ویں نظام، اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان بہادر یہ بھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے۔ پھر ان کے بیٹے اعظم جاہ بہادر، معظم جاہ بہادر، آصف جاہی خاندان کی 3 پشتیں آپ کی شاگرد رہی۔ یہ گزشتہ 500 سال میں یہ مقام اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ یہ خوش نصیبی ہے دکن کے مسلمانوں کہ مدینے والوں کا انتخاب ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ۔ جان اسلام، روح اسلام، جسد اسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو بہت بڑے درجے پر فائز کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے فیصلے لکھیں۔ آدمی فیصلے لکھتا ہے اپنے علم پہ بھروسہ کرتا ہے، آدمی فیصلے لکھتا ہے میں بڑا قابل ہوں، بڑا لائق ہوں، بہت سندیں ہیں میرے پاس، بڑی ڈگریاں میرے پاس، بڑی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، لیکن شیخ الاسلام کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ شیخ الاسلام کی سب سے بڑی ڈگری کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ یہ باتیں چھپاتے ہیں، ایسی باتیں امت کی عوام کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو اپنے علماء سے محبت ہو، ان سے ذوق ہو، ان کے دامن سے وابستہ ہو۔ زمین کی قید نہیں، ہم زمین کی قید کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء زمین میں کہیں بھی ہو سکتے، مشرق بھی رسول اللہ کا ہے، مغرب بھی رسول اللہ کا ہے، شمال بھی رسول اللہ کا ہے، جنوب بھی رسول اللہ کا ہے۔ کوئی کسی علاقے کی تخصیص نہیں کر سکتا۔ جب سرکار نے تخصیص نہیں کی تو ہم کیوں لمیٹڈ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم لمیٹڈ نہیں کرتے۔ جی جب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ انصاف کی کرسی پر بیٹھتے، ادھر والے کا بھی بیان سنتے، ادھر والے کا بھی، صورت دیکھا فیصلہ نہیں کرتے تھے، دونوں کا بیان سننے کے بعد قلم اٹھاتے، قلم اٹھانے کے بعد آپ متوجہ ہو جاتے کہاں مدینہ شریف کی طرف، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اٹھ کر یا رسول اللہ میں ذرہ بے مقدار ہوں، کلمات ملاحظہ فرمائیے، نوٹ کر لیا،
ایک ایک کلمہ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اصل بات کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں چھپائی جاتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کھول کے رکھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرہ بے مقدار ہوں. ندا کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا رسول اللہ کا نعرہ دکن سے کس نے دیا؟ شیخ الاسلام نے دیا. یا رسول اللہ سکھانا شیخ الاسلام نے سکھایا. بھائی شیخ الاسلام کا احسان ہے، اس احسان کو مانیے، اس احسان کو تسلیم کیجیے. نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے، آپ قبول نہیں کریں گے کوئی فرق پڑنے والا. یا رسول اللہ میں ذرہ بے مقدار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ناچیز ہوں. جب تک آپ کرم نہ فرمائیں صحیح راستے پر میں چل بھی نہیں سکتا، میں فیصلہ بھی لکھ نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوستان حیدرآباد دکن میں رہ کر امداد مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں. یا رسول اللہ فیصلہ لکھ رہا ہوں، میرا فیصلہ صحیح ہو جائے، دونوں کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معروضہ رکھ کر درود شریف پڑھ کر جب میں فیصلہ لکھتا ہوں تو الحمدللہ اس فیصلے کو فریق اول بھی قبول کر لیتا ہے، فریق دوم بھی قبول کر لیتا ہے، دونوں فریق قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے شیخ الاسلام الشاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ. 110 سال الحمدللہ آپ کو ہونے جا رہے ہیں وصال ہو کر، اور آپ نے جو مرکز اہل سنت قائم فرمایا اسے کوئی مانے یا نہ مانے ہم کو پرواہ نہیں ہے، سرکار نے مانی. جب مدینے سے یہ مان لیا گیا تو دنیا میں کوئی مانے یا مانے اس کی پرواہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ جامع نظامیہ کے ایک طالب علم کا کھانا کسی وجہ سے سزا کے لیے بند کر دیا گیا. کیا تم نے سبق یاد نہیں کیا؟ آج تم نے سبق سنایا نہیں یا ادب کے اندر کمی کر دی، کھانا بند کر دیا گیا. اسی رات شیخ الاسلام مبلغ اسلام داعی اسلام صاحب کرامات شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں سرکار دو عالم تشریف لائے. جس کے خواب میں سرکار آتے ہیں سرکار ہی ہوتے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے الحمدللہ. اور کل بعد نماز عشاء 7:30 بجے اسی بات کو اور وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ علماء کرام بیان کرنے کی کوشش کریں گے. میدان کی مسجد یعنی مدینہ مسجد ریلوے اسٹیشن کل نماز عشاء کے بعد شیخ الاسلام امام اہل سنت کانفرنس کے زیر اہتمام تشریف لائیے، دوست احباب کے ساتھ آئیے تاکہ آپ کو حقیقت اور سچائی معلوم ہو. جھوٹی باتوں سے نکل جائیں، سنی سنائی باتوں پر آپ ایمان نہ لائیں، حقیقی باتوں کو سنیں. تو کل وہاں انشاءاللہ عشاء کی نماز سے فوراً بعد علماء کرام بیان فرمائیں. شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں سرکار دو عالم تشریف لائے. ارشاد فرمایا کہ انوار اللہ ہمارا ایک بچہ جامع نظامیہ میں بھوکا سو رہا ہے، اس کی خبر گیری کرو. اللہ اکبر. اسی رات شیخ الاسلام اٹھے، توشہ باندھا، جامع نظامیہ گئے، قندیل لے کر جا کر وہاں کے منتظم صاحب کو رجسٹرار صاحب کو اٹھایا جو وہاں پر ڈیوٹی پہ تھے. کہا کہ سارے بچوں کو اٹھاؤ. جب سارے بچوں کو اٹھایا کہا کہ اس بچے کو بلاؤ. کہا بیٹے جاؤ. خواب میں اس بچے کو بتا دیا گیا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ارے پیران پیر فرماتے ہیں میں رہتا بغداد میں ہوں لیکن ساری دنیا کے شہروں کو دیکھتا ہوں ایسے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہے.
یہ غوث الاعظم کی نظر ہے کہ رسول اعظم کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ نہ غوث الاعظم کی نظر کا جواب ہے نہ رسول اعظم کی نظر کا جواب. وہ بھی نظر پاک، یہ بھی نظر پاک، اور پاک نظروں کو، پاک منظروں کو پاک لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، ناپاک لوگ دیکھ نہیں سکتے. پاک لوگ صحیح، دل بھی پاک، نظر بھی پاک، سینہ بھی پاک. بچوں کو لا بیٹے چاول پڑھتے ہو، پھر کھانا کھا لو. بچوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو؟ کا سبق پڑھتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ حفظ کرتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ استاد کے سامنے بیٹھتا ہوں. نہیں اور ہمیں بتاؤ. بس کچھ نہیں حضور، جب سوتا ہوں تو بغیر درود پڑھ کے نہیں سوتا ہوں. کہا یہی تمہاری مقبولیت ہے. درود تو تم یہاں حیدرآباد دکن میں پڑھتے ہو، لیکن تمہارا درود مدینہ شریف میں پہنچ جاتا ہے. وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوتی ہے. یہ ہے جامع نظامیہ کے طالب علم، یہ ہے جامع نظامیہ کا کورس، اور یہ ہے جامع نظامیہ کے بانی. الہ آباد میں رہے، امام اہل سنت ہو تو وہ بھی ہمارا امام، یو پی میں رہے تو وہ بھی ہمارا امام ہے، حیدرآباد دکن میں ہے تو یہ بھی ہمارے امام ہے. پہلا حق ان کا ہے، پہلا حق باپ کا ہوتا ہے، دوسرا حق چچا کا ہوتا ہے. باپ کے حق کو سمجھیے، چچا کے بھی حق کو سمجھیے. باپ کا مرتبہ بھی ہے، چچا کا مرتبہ بھی. الحمدللہ اتوار کے روز صبح میں ظہر تک ایک انتہائی اعلیٰ سیمینار ہو رہا ہے عرس پاک کے ضمن میں. تشریف لائیے دوست احباب کے ساتھ. عرس پاک شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. دکن کی تاریخی جامع مسجد، ہر محلے کی مسجد جامع مسجد ہوگی. جامع مسجد کی تعریفی کیا ہے وہ لوگ معلوم نہیں. ہر مسجد جامع مسجد ہوگی. بھی مسجد الگ ہوتی ہے، جامع مسجد الگ ہوتی ہے، عیدگاہ الگ ہوتی ہے. کوئی تاریخ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تعارف جاننے کے لیے تیار. اس دکن کی تاریخی 400 سالہ مکہ مسجد میں 150 سال پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کس نے جاری کیا؟ شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ نے جاری کیا. خلفائے راشدین کی فاتحہ کس نے جاری کیا؟ شیخ الاسلام شاہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ نے جاری کیا. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی فاتحہ کس نے جاری کیا؟ شیخ الاسلام شاہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ نے جاری کیا. چھٹی شریف کی فاتحہ کس نے جاری کیا؟ 11ویں شریف کی فاتحہ کس نے جاری کیا؟ تو شیخ الاسلام شاہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا. اور جامع نظامیہ کس نے قائم کیا؟ شیخ الاسلام شاہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ. 1321 ہجری سن نوٹ کر لیے، 1321 ہجری اسلامی سن. ایک دن پہلے جامع نظامیہ کانونشن ہونے والا تھا، اس ایک دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامع نظامیہ کے جو منتظم صاحب ناظم صاحب تھے ان کے خواب میں تشریف لائے. کہا جامع نظامیہ کے منتظم صاحب کل جو سندیں ڈگریاں جامع نظامیہ کے بچوں کو دی جانے والی ہے وہ میری خدمت میں پیش کریں تاکہ میں بھی اس پہ اپنی دستخط کر دوں. یہ حقیقت ہے، حقیقت جو مانتے ہیں اہل سنت. یہ ہے جامع نظامیہ بھائی. اب جامع نظامیہ کی جس سند پر سرکار نے دستخط کر دی ہو، اب وہ سند کسی اور دستخط کی محتاج نہیں ہے. کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، ہمارے سرکار نے تصدیق کر دی، ہمارے مولا نے تصدیق کر دی، رحمت للعالمین نے تصدیق کر دی. اب دنیا تصدیق کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ یہ فیضان 150 سال سے آج بھی جاری ہے. سلطنت آصفیہ، ممالک محروسہ، سرکار علی خبردار ہوشیار، یہ نعرے ختم ہو گئے، یہ آوازیں خاموش. محلوں میں سناٹا ہے.
ड्योड़ियां बिक गई, दौला, जंग, बहादुर, पायगाह कहाँ है? सिर्फ किताबों में रह गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबों में भी जिंदा है, दिलों में भी जिंदा है, खबरों में भी जिंदा है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फैजान है कि उन्होंने दीन को जिंदा किया तो अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए अहले सुन्नत के फैजान इल्म से हमको फैज़याब होने की तौफीक रफ़ीक अता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह सुन्नत